قائن کی شخصیت غصے، حسد اور انتقام سے بھرپور نظر آتی ہے۔ اپنے بھائی کی قربانی کی مقبولیت پر وہ خدا کا شکر گزار ہونے کے بجائے وہ اس سے ناخوش ہوا، اور اس نے اپنی گزرانی ہوئی قربانی کی غیر مقبولیت پر اپنی قربانی، رویے اور مزاج پر غور و فکر نہ کیا کہ خدا نے اس کی قربانی کو قبول کیوں نہ کیا، بلکہ اس کے رد عمل میں وہ اپنے بھائی کی جان لینے جیسے ناپسندیدہ فعل کا مرتکب ہوا۔ اپنی قربانی رد ہو جانے کے بعد اس کی غضبناکی اس کی ذات میں موجود ٹیڑھے پن کی واضح نشاندہی کرتی ہے۔ دنیا میں آنے والے اس پہلے بچے کی زندگی کے متعلق کتاب مقدس میں بہت تفصیل سے تو بیان نہیں کیا گیا، لیکن اس کی زندگی میں یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ قائن اور اس کے بھائی ہابل نے خدا کے حضور اپنے اپنے ہدیے گزرانے۔ جب قائن کا ہدیہ نامنظور ہوا تو اس کا قہر اپنے بھائی پر بھڑکا۔ قائن کا رد عمل اس کے رویے اور سوچ کے شروع ہی سے غلط ہونے کا عکاس ہے۔ اس کے پاس اپنی صلاح کرنے اور اپنی سوچ اور رویہ درست کرنے کا موقع موجود تھا، لیکن اس نے ایسا کرنے کے بجائے غلط راہ کا انتخاب کیا اور سارا غصہ اپنے بھائی پر نکال دیا۔ اس کا یہ فیصلہ دکھاتا ہے کہ نیکی اور بدی میں فرق جانتے ہوئے قائن بدی کا انتخاب کرتا ہے۔ اگرچہ کسی کی جان لینا قابل مذمت ہے، تو بھی ہم جانتے بوجھتے ہوئے ایسا ہی کرتے ہیں، جو ہمیں کبھی بھی اور کسی بھی لحاظ سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے رویوں کو تحریک دینے والے جذبات ہمیشہ محض ہماری سوچ کی قوت سے تبدیل نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں خدا کی طرف سے ملنے والی یقینی مدد کا تجربہ پانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ خدا سے مدد کا طلبگار ہونا وہ راست قدم ہے جو ہمیں ان اعمال سے بچا سکتا ہے، جو بعد میں پچھتاوے کا باعث بن سکتے ہیں۔ آمین۔